أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزق اتباعہ وارنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اچھا، آج انشاءاللہ اب 28ویں پارے کی سورہ مجادلہ ہم شروع کریں گے۔ اچھا، سورہ مجادلہ کیونکہ مدنی دور کی صورت ہے، یہ ہمارا سلسلہ ہے جو 28واں پارہ ہم تقریباً مدنی دور میں ہی رہیں گے۔ سورہ حدید سے ہم شروع ہوئے تھے سورہ تحریم تک، رائٹ۔ اچھا، اب سورہ مجادلہ کے دو اہم نکات ہیں جس پہ سورہ مجادلہ چلے گی۔ پہلے ایک آئلی مسئلہ ہوگا، آئلی مسئلہ، ٹھیک ہے نا؟ آئلی مینس فیملی سے ریلیٹڈ، جیسے کہ ہم نے سورہ بقرہ پڑھی ہے، ہم نے سورہ نساء پڑھی ہے، اسی طرح آئلی قوانین قرآن میں بہت زیادہ ہیں۔ ان سے ایک مسئلہ ہے زہار کا، زوئے سے زہار کہا جائے گا، زوئے سے زوئے والا زہار کا مسئلہ ہے، وہ ڈسکس ہوگا اس کے اندر۔ اور دوسرا اہم بات کون سی ڈسکس ہوگی؟ دوسرا جو اہم نقطہ اس کے اندر ڈسکس ہوگا، جو آیات ہمیں ملیں گی سورہ مجادلہ سے ریلیٹڈ، وہ ہوگی، دیکھیں یہ جب سے دنیا بنی ہے نا کہ اس میں دو ہی کشمکش چل رہی ہیں، ایک باطل اور ایک حق۔ یہ دو ہی گروہ ہیں نا، ایک باطل قوتیں ہیں، شیطانی قوتیں ہیں کہ جو کہ مسلسل حق ختم کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اچھا، جو حق جو ہے اس کا ساتھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح گروہوں کا ذکر آئے گا، اس طرح دو گروہوں کا ذکر، ایک حزب اللہ اور ایک حزب الشیطان۔ یہ دو اہم نقطے ہیں، ایک آئلی مسئلے کا ڈسکس کریں گے، اور پھر دو گروہ جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ حزب الشیطان اور حزب اللہ کے ہوں گے۔ اچھا، اب حزب اللہ حزب الشیطان کے حوالے سے میں چھوٹی سی آپ لوگوں کو یاد ہوگا، ہمیں جب سورہ مائدہ پڑھی، ہم نے جب سورہ مائدہ پڑھی تھی تو اس میں آپ لوگ یاد کریں کہ جب وہ صحرائے سینا کا ہم سارا پڑھ رہے تھے کہ صحرائے سینا میں ہے، پھر وہاں سے تورات اترتی ہے، تورات میں حکم الہی آتا ہے کہ اب فلسطین پہ حملہ کرو، یاد ہوگا آپ لوگوں سب کو، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب جب وہ حکم آ گیا، اللہ کا حکم تھا، حکم الہی تھا کہ بھی اب فلسطین پہ حملہ کرو، تم یہاں سے نکالے گئے ہو تو واپس جانا ہے یہاں پہ۔ اب جب یہ حکم آ گیا تو بنی اسرائیل نے اس وقت کیا کہا ہے؟ بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ جواب سورہ مائدہ 24 میں کہ اے موسیٰ، جنگ جیسا مشکل کام تو ہم سے نہیں ہوتا، ہاں تم اور تمہارا رب لڑو، یعنی آپ جائیں اور آپ کا رب جائیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ تو یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ اب اس میں حالانکہ دیکھا جائے وہ وقت کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن دیکھیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ حضرت موسیٰ کر سکتے تھے، وہ اکیلا آدمی نہیں کر سکتا، زیادہ سے زیادہ اس وقت وہ 4 لوگ ہیں جن کا آپ لوگوں کو یاد آ جائے گا سورہ مائدہ کا، وہ 4 لوگ تھے۔ ایک انہوں نے کہا میں ہوں، ایک میرا بھائی ہے ہارون علیہ السلام، ایک وہ یوشع ابن نون تھے، اور ایک کالب یوفنا کا نام آتا ہے۔ یہ 4 لوگ تھے، تو یہ 4 لوگ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، حالانکہ حکم الہی تھا، وقت کا رسول تھا، حکم بھی آ گیا تھا، لیکن ان لوگوں کے انکار کرنے سے تو یہ اس طرح سے نہیں ہوتا۔ جب حزب اللہ حزب الشیطان میں پھر یہ گروہ تک بات چلی جاتی ہے، یعنی یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے اس وقت، یہ پھر جماعت کی شکل ہو جاتی ہے، یعنی ایک حزب اللہ کہلایا جاتا ہے، ایک حزب الشیطان کہلایا جاتا ہے، جن کا ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ حزب اللہ کون سے ہوتے ہیں اور وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ حزب الشیطان میں داخل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ دو نکات کلیئر ہو گئے۔ چلیں اب سورج شروع کرنے سے پہلے یہ ایک حدیث ہے، یہ میں بتا دیتی ہوں آپ کو، اس سے ریلیٹڈ آیات ہیں جو کہ اب یہ آئلی مسئلہ جو ہے جو شروع ہوگا، پہلے آپ لوگ یہ دیکھ لیں پھر میں سورج شروع کرتی ہوں۔ یہ دیکھیں یہاں جو سورج مجادلہ ہے، مجادلہ مینس جھگڑنا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس میں یہ ایک حدیث ہے جو کہ ابو داؤد کی ہے، یہ اشارہ ہے حضرت خولہ بنت مالک بن ثعلبہ، ٹھیک ہے؟ حضرت خولہ ہے، حضرت خولہ بنت مالک بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، جن کے خاوند یعنی حضرت خولہ ہے، ان کے خاوند حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے زہار کر لیا۔ زوئے زہار، زہار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زہار کا مطلب ہے کہ بیوی کو یہ کہہ دینا انتی علیہ ظہری امی، کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی مانند ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی تو مجھ پہ میری ماں کی پیٹھ کی مانند ہے۔ تو اس طرح زمان جاہلیت میں اس زہار کو طلاق سمجھا جاتا تھا،
یعنی کہ طلاق کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سخت شان ہوئی، میں اس وقت اس وقت طہار کا کوئی حکم نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے نا، حضرت اوس بن صامت یہ کہہ دیا تو بہت سخت شان ہوئی، اور اس وقت تک زہار کے حوالے سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کچھ توقف فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و تکرار کرتی رہی۔ اچھا یہ دیکھیں، اس کو نوٹس لیں کہ وہ بحث و تکرار کر رہی تھی کہ اس میں ہی یہ آیات نازل ہوئی، یعنی اس بحث کے دوران ہی میں یہ آیات نازل ہوئی جن میں مسئلہ زہار اور اس کے حکم اور کفارہ بیان کر دیا گیا، رائٹ۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، اور اس کے بعد یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ دوسری سنیں آپ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح لوگوں کی باتیں سننے والا ہے کہ یہ عورت گھر کے ایک کونے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ کرتی اور اپنے خاوند کی شکایتیں کرتی رہی، مگر میں نے اس کی باتیں نہیں سنی، لیکن اللہ نے آسمانوں پر سے اس کی بات سن لی، اور اس پر دیکھیں اسی بحث و تکرار میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مجادلہ جو ہے یہ اس پر ہی ہے جس پر یہ آئلی پہلی جو سورت کی 4 آیات ہیں، یہ آپ لوگ لکھ لیں، 1 سے 4 آیات جو ہیں یہ آئلی مسئلے پر ہیں، جس میں کہ زہار کا حکم آ گیا تھا۔ اور زہار کسے کہتے ہیں کہ اس طرح سے کہہ دینا کہ زمانہ اہلیت کہہ دیتے تھے کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی مانند ہے، اب وہ پھر حرام ہو گئی نا، کہ ظاہری بات ہے اس کو ماں کے کسی اعضاء سے تشبیہ دے دی، ٹھیک ہے۔ اب اس لحاظ سے اب اپنا شروع کریں، اب ہم سورج شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد تحقیق، سمع سن لی، یعنی کیا سن لی؟ فریاد سن لی، سمع اللہ سن لی اللہ نے، قولا بات، التی اس عورت کی جو تجادلو کا جھگڑا کر رہی تھی آپ سے، فی زوجہا اپنے خاوند کے بارے، وتشتکی اور وہ شکایت کر رہی تھی، اللہ اللہ کی طرف۔ اور یہ شکایت کا انداز نا پھر تفسیر میں بڑا اس سے ملتا ہے کہ وہ کہتی کہ میرے چھوٹے بچے ہیں، میں کہاں جاؤں گی، یہ انہوں نے کیا کہہ دیا ہے، اس طرح نہیں ہو کہ میرا کیا ہوگا، کہ یہ اس وقت چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں، میرا کیا بنے گا، اس میں وہ ہے کہ مجھے شکایت کر رہی تھی۔ یہ تفسیر سارا ہے نا، کہ اپنے خاوند کے بارے میں وہ تشتکی، وہ شکایت کر رہی تھی، اللہ اللہ کی طرف، واللہ جبکہ اللہ یسمع سن رہا تھا، تحاورکما ان دونوں تم دونوں کی گفتگو، ان اللہ بلا شبہ اللہ سمیع بصیر خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں اس کی وضاحت دیکھیں، یہ تو وہی والا، یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے یہ اس کے پاس سے ہو گیا نا، کہ جب وہ بات تھی، حتیٰ کہ دیکھیں عائشہ نے کہا کہ میں نے تو سنا بھی، لیکن دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کہ اس نے آسمانوں پر سے اس بات کو سنا، اور اسی بحث و تکرار میں یہ آیات نازل کی گئی ہیں، رائٹ۔ آیت نمبر 2 دیکھیں، الذین وہ لوگ جو یظاہرون، اب یہ آرڈر آ گیا کہ وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں، منکم تم میں سے، من نسائہم اپنی بیویوں سے، ما ہننا جو نہیں ہو جاتی، امہاتہم ان کی مائیں۔ پہلی بات تو یہ کلیئر ہو گئی کہ یہ زمانے جاہلیت کی روایت ہے، اس کو ختم کر دو۔ اب کیا ہے، تم میں سے اپنی بیویوں سے وہ نہیں ہوں گی تمہاری مائیں، یعنی کہ ایک آرڈر آ گیا کہ تمہارے کہنے سے نہیں ہوگا، اور وہ بیویاں تمہاری مائیں نہیں ہوں گی۔ اور اس طرح سے آپ لوگ ذہن میں رکھیں، ہم نے سورہ احزاب بھی پڑھی نا، یہ دیکھیں قرآن کے 2 بڑے کلیئر آرڈرز ہیں۔ ہم نے سورہ احزاب میں کیا پڑھا، ہم اس میں کلیئر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب منہ بولے بیٹے کوئی وہ نہیں ہے ہی نہیں، یعنی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، سامنے اس کو ختم کر دیا کہ منہ بولا بیٹا جو ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں بن سکا۔ اسی یہاں پر کہہ دیا کہ تم بیوی کو کہو گے ماں، وہ نہیں ہوگی، یعنی یہ بات ختم کر دی گئی کہ زہار کرتے ہیں تم میں سے اپنی بیویوں سے، وہ نہیں ہوں گی ان کی مائیں، سلیش کرتے ہیں تو آگے پھر وضاحت آتی ہے، ان نہیں ہے، امہاتہم ان کی مائیں، اللہ مگر وہی جنہوں نے، ولدنہم وہی جنہوں نے ان کو جنا ہے، یعنی کہ پوری سٹیٹمنٹ آ گئی کہ ماں صرف وہی کہلائی جائے گی جس نے جنا ہے، جس نے پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ تم نے اس کو کہہ دیا، بیوی کو کہہ دیا، اس کے کہنے سے وہ ماں بن گئی، اور وہ طلاق، وہ دیکھیں ایک یہ سارے، اسی لیے دور جاہلیت کہا جاتا ہے نا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیں وہ تمام دور جاہلیت کی وہ تمام باتیں دیکھیں آہستہ 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 ختم ہو گئی، کہ آج دیکھیں کتنی پرسکون زندگی گزر رہی ہے نا، کہ یہ دیکھیں اس وقت یہ کیا حالات ہوئے ہوں گے کہ جب یہ باتیں انہوں نے کی اور وہ پریشان ہوئی۔ یہ ایک عورت کی بات ہے نا، اس وقت دیکھیں عام رواج تھا ان چیزوں کا،
ہم لوگوں نے طلاق کا پڑھا، کیا تھا؟ 100 طلاقیں دیتے تھے، 100 شادیاں کر لیتے تھے، کوئی قاعدہ قانون نہیں. اب یہ قوانین ہے کہ اللہ نے کہا ان نہیں ہے امہاتہم ان کی مائیں الا مگر اللہ مگر وہی جنہوں نے ولدنہم ان کو جنا، ماں صرف وہی ہے جس نے پیدا کیا. وَإِنَّهُمْ اور بلا شبہ وہ لَيَقُولُونَ البتہ کہتے ہیں منکرن یعنی نامعقول بات، کہتے ہیں بڑی شرمناک بات ہے یہ کہ البتہ وہ کہتے ہیں منکرن ایسی بےہودہ اتنی شرمناک بات من القولی یعنی اپنے منہ سے نکال رہے ہیں اس بات کو وزورا اور بہت ہی جھوٹی بات ہے یہ. ٹھیک ہے نا. وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ البتہ بہت معاف کرنے والا ہے، نہایت بخشنے والا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ آتا ہے نا پہ ہر احکام پہ بھی جو پہلے ہو گیا ٹھیک ہے وہ اللہ معاف کرنے والا ہے اور نہایت بخشنے والا ہے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 3 دیکھیں. والذین اور وہ لوگ جو یظاہرون ظہار کریں من نسائہم اپنی بیویوں سے ثم پھر یعودون وہ رجوع کر لیں. ٹھیک ہے نا. لما اس سے جو قالو جو انہوں نے کہا یعنی کہ وہاں وہ طلاق تک کی کنڈیشن نکل جاتی تھی کہ یعنی یہاں تک کہ سلسلہ ہی ختم ہے تو وہ اس لیے وہ خاتون اتنی پریشان ہوئی حضرت خولا. تو یہاں کیا کہا گیا کہ جو ظہار کریں آیت نمبر 3 میں اپنی بیویوں سے اب رجوع. اچھا اب وہ رجوع کریں جو انہوں نے کہا افتحریرو ٹھیک ہے یہ کفارہ آ گیا تو وہ کفارہ کریں کہ آزاد کریں رقبتن ایک گردن یعنی ایک غلام. سب سے پہلے تو ایسے بات نکال من قبلی اس سے پہلے یہ کہ یتماسا پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں. ٹھیک ہے نا. وہ منع کر دیا گیا کہ پہلے کفارہ ادا کرو گے پھر روح ہوگا اور پھر تم ایک دوسرے کو ہاتھ لگاؤ گے. ذالکم یہ حکم ہے تو دون تم نصیحت کیے جاتے ہو بھی اس کے ساتھ واللہ اللہ بما ساتھ اس جو تعملون تم عمل کرتے ہو خبیر خوب خبردار ہے. تم دیکھیں فن پھر جو شخص لم یجد وہی بات ہے جو غلام تھا وہ پھر امیر لوگ رکھا کرتے تھے، عام غریب کے پاس تو غلام نہیں تھا نا. پھر تم سے جو شخص جس کے پاس غلام بھی نہ ہو فصیام شہرین متتابعین. آپ یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی ہے کہ اس کو اتنا مشکل بنا دو کہ تم سوچ ہی نا. اب انسان سوچے گا نا یہ آیت پڑھ کے تو کہ پھر تم روزے رکھو 2 ماہ لگاتار یعنی 60 روزے 2 ماہ لگاتار رکھو کوئی وقفہ ہی نہیں ہے. تو یہ دیکھیں جو غلام نہ پائے تو فصیام وہ روزے رکھے شہرینی 2 ماہ متتابعین لگاتار من قبلی اس سے پہلے این یہ کہ یتماسا اس سے پہلے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں. ٹھیک ہے. یہ کفارہ بھی آ گیا. فمن لم پھر جو شخص لم نہ استطاعت رکھے یستطیع نہ استطاعت رکھے فاطعام تو پھر وہ کھانا کھلائے 60 مسکینہ. ٹھیک ہے نا. 60 مسکینوں کو پھر وہ کھانا کھلائے. وہ 60 روزے نہیں رکھ سکتا. اب کوئی بیماری کی حالت ہے کمزوری کی حالت ہے وہ روزے نہیں رکھ سکتا 60 تو پھر کیا کا حکم آیا کہ تو وہ کھانا کھلائے 60 مسکینوں کو. ذالکا یہ حکم ہے لتؤمنو اس لیے کہ تم ایمان لے آؤ باللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وَتِلْكَ حدود اللہ یہ اللہ حدیں وَلِلْكَافِرِينَ اور کافروں کے لیے عذاب علیم عذاب ہے بہت دردناک. کلیئر. یہ جو پہلی 4 آیات ہیں یہ آئلی مسئلہ ہے. اب آگے آیت نمبر 5 کی طرف. آیت نمبر 5 پھر بہت اہم ہے جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس میں 2 نکات ہی چلیں گے. پہلے 4 میں تو یہ آئلی مسئلہ تھا. ٹھیک ہے. اس کا حکم آ گیا زہار کا. اب جو ہے وہ حزب اللہ اور حزب الشیطان پہ چلے گی بات. ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیں. اچھا یہ 5ویں آیت ہے اس سے پہلے آپ تھوڑا سا ذرا سا میرا سن لیں ایک غور سے ایک بات. دیکھیں نا اگر آپ اب ہم مکی دور دیکھتے ہیں مکی دور کے جو 12 سال تھے وہ ہم جب دیکھتے ہیں تو اس میں کیا دیکھتے ہیں. دیکھیں 40 سال میں تو انہیں کفار نے ہی تو کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ان کے فیورٹس میں سے تھے. ان کو صادق اور امین بھی کہتے تھے. کوئی جھگڑا نہیں تھا نا 40 سال تک. وہ تو صادق امین کے نام سے مشہور تھے. اچھا اس کے بعد وحی کا آغاز ہونا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے نا. پھر وہ نبوت کا اعلان ہونا شروع ہو گیا. پھر وہ احکامات آنے لگے تو کیا ہوا. پھر یہی ہوا نا کہ اب یہ شراب جو تم پیتے ہو اس کو چھوڑو. ٹھیک ہے نا. اب یہ کیا تھا ابھی تک بہت سب صادق و امین کہتے تھے کوئی ایسی نہیں تھی. جب انہوں نے یہ اللہ کا حکم آگے پہنچایا کہ اب یہ شراب چھوڑو جوا چھوڑو یہ بچیوں کو زندہ دفن کرتے کو چھوڑو یعنی ان تمام غلط چیزوں کو چھوڑو. پھر شادی کے احکامات طلاق کے احکامات ہے وراثت کے احکامات ہے. وراثت ہم نے اتنا ڈیٹیل سے
حق ہی بڑے بیٹے کو دیا جاتا تھا، نہ وہ بیوی کو دیتا تھا، نہ وہ باقی بہن بھائیوں کو. وہ پورا نظام اس وقت، اس نظام کو بدلنا تھا. یعنی یہ بہت بڑا کام تھا کہ اس بت پرستی کو اور اس نظام کو بدلا تھا. تو اختلاف اور پھر اذیت اور مخالفت کہاں شروع ہوئی؟ مخالفت وہاں اس کو بھی صحیح اس کو بھی صحیح کرو، ٹھیک ہے. وہاں تک تو پھر دیکھیں اس 12 سال کو ذہن میں رکھیں کتنی وہ اذیت تھی، کتنی وہ بڑی مخالفت تھی. وہ وہی ہے، وہ جو ہم سورہ نام میں نہیں پڑھتے، وہ خوبصورت آیت وہ آتا ہے سورہ نام میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ دل جوئی کی جا رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو تھوڑی کچھ کہہ رہے ہیں، یہ ظالم تو ہماری آیتوں کا انکار کر رہے ہیں. یہ وہ انداز ہے کہ وہ بیسیکلی اللہ کے حکم کو انکار کر رہے تھے. تو اس میں پھر مخالفت جتنی چیزیں ہیں یہ ختم کی جائیں. ٹھیک، چلیں آیت نمبر 5 پہ آ جائیں. چلیں آیت نمبر 5، اب یہی بات ذہن میں رکھ کے دیکھیے. آیت نمبر 5، ان الذین، بلا شبہ وہ لوگ جو یحادون، وہ مخالفت کرتے ہیں اللہ کی و رسولی، اور اس کے رسول کی. کلیئر ہوا کہ کیوں ہے اللہ اس کے رسول کی مخالفت سے بات شروع ہوئی ہے. اس میں آپ لوگ لکھیں سورہ حدید 25. سورہ حدید 25 ابھی ہم پڑھ کر آئے ہیں. سورہ حدید 25 مفہوم میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جب ایک رسول آتا ہے نا تو وہ پورا نظام لے کر آتا ہے. جیسے قرآن کے اندر کون سی ہماری زندگی کا ضابطہ حیات کا کون سا اس وقت کون سی بات ہے جو اس میں موجود نہیں ہے اور حق بات ہے جو کہ ہم ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہاں وہ نہیں کر رہے جو حکم اللہ نے دیا ہے. ٹھیک ہے نا، ہم وہ روایات نظریات پہ لگے ہوئے ہیں. جبکہ یہ قرآن کیا ہے، اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے نا، تو یہ ایک پورا نظام لے کر آتا ہے. جب یہ شریعت آسمانی کتاب آتی، یعنی جب رسول آتا ہے وہ پورا ایک نظام لے کر آتا ہے. اس نظام کی پھر باطل مخالفت کرتا ہے، وہ اس کو ایڈمٹ نہیں کرتا، پھر وہ اس پہ مخالفت کرتا ہے. اچھا، مخالفت بھی اب آپ لوگ دیکھ لیں، آپ لوگوں نے سورہ انفال بھی پڑھ لی ہے، سورہ آل عمران بھی پڑھ لی ہے. حتیٰ کہ ان باطل معبودوں کے لیے وہ ہزاروں کے لشکر لے آئے، یعنی کفار مکہ ہزاروں کے لشکر لے آئے. کیوں لائے؟ اس آبائی دین کو بچانے کے لیے. یعنی یہ باطل اتنی آسانی سے اپنی جگہ نہیں چھوڑتا. ٹھیک ہے، تو یہ سورہ حدید 25 میں ہم نے ابھی پڑھا ہے. بلا شبہ وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کی، وہ بھی تو وہ ذلیل کیے جائیں گے. کما جیسے، کبیتا ذلیل کیے گئے، الذین وہ لوگ جو من قبلہم ان سے پہلے تھے. رائٹ، وقد اور تحقیق انزلنا ہم نے نازل کی آیات بینات، جبکہ ہم نے کیا نازل کی؟ آیت واضح. اور قبلی سوری یہ جو ہے قبلہم، یہ قبلہم آپ لوگ اب خود ذہن میں رکھا کریں. یہ وہی 6 اقوام ہے کہ قوم عاد بھی آئی، قوم سمود بھی آئی، قوم لوط بھی آئی، قوم شعیب بھی آئی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو آج اب یہ مخالفت کر رہے ہیں اللہ اس کے رسول کی، وہ بھی ایسے ہی ذلیل کیے جائیں گے جیسے وہ پہلے والے ذلیل کیے گئے. ہم نے بہت واضح احکامات، واضح آیات نازل کی ہیں. ٹھیک ہے نا، کلیئر ہو گیا یہ 6 قوموں کا جو ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں. ولیلکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب مہین، رسوا کن. ٹھیک ہے نا، یوم، جس دن، یبعثہم اللہ، اٹھائے گا ان کو اللہ، جمیعاً سب کو، فینبئہم، پھر وہ انہیں خبر دے گا، بما عملوا، وہ جو انہوں نے عمل کیے. رائٹ، دیکھیں نا، برا عمل یا اچھا عمل کیا تو ہے نا، اس عمل کی وہ خبر دے گا جو انہوں نے کیے. احصاہ، گن رکھا ہے. دیکھیں کتنی یہ سخت مقام ہے. احصاہ، گن رکھا ہے اس کو اللہ نے، ونسوہ، جبکہ وہ اسے کر کے بھول گئے تھے. ٹھیک ہے نا، انسان اپنی زندگی کے دیکھیں سارے عمل تو نہیں یاد رہتے. اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تمام زیادتیاں، وہ تمام گناہ، وہ تمام باطل پستی، وہ تمام جو تم کر کے تو بھول جاتے ہو، لیکن ہم نے اس کو گن کے رکھا ہوا ہے. اب چاہے یہ عمل آپ نے ظاہر میں کیا ہے، چاہے یہ ہم نے چھپ کے کیا ہے، چاہے ہم نے غاروں میں کیا ہے، چاہے ہم نے سب کے سامنے کیا. ٹھیک ہے نا، گن رکھا ہے اس کو اللہ نے جبکہ وہ بھول گئے تھے اسے. واللہ، اور اللہ اوپر کلی ہر شیء، چیز کے، شہید، خوب شاہد ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو دیکھیں نا ذرا، آج کے دور میں آج کے سود خور کو کیا احساس ہو رہا ہوگا؟ وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں ایسے نہیں کروں گا تو کماؤں گا. آج کے رشوت خور کو، آج کے جھوٹ بولنے والے کو، آج کے زانی کو، ان کو احساس ہو رہا ہے وہ اسی رو میں ہی چل رہے ہیں. جبکہ پھر ٹھیک ہے یہ وہی ہے کہ گن رکھا ہے اس کو اللہ نے، جبکہ وہ اسے کر کے بھول گئے ہیں، لیکن اللہ نے یہ پورے، یہ جو ہمارا ہر عمل جو ہے، ہر حرکت جو ہے، یہ جو ہماری ریکارڈڈ ہے. ٹھیک ہے نا، یہی ہمارا اعمال نامہ، اور دیکھیں یہی لے کے جانا ہے.
ٹھیک ہے نا. مال اور اولاد اور سب چیزیں تو یہیں رہ جانی ہے, رشتہ داریاں تو سب یہیں رہ جانی ہے, صرف یہ اعمال ہیں جو لے کے جانے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ ہم نے بھی گن رکھا ہے اس کو, اللہ نے, جبکہ وہ اسے بھول گئے تھے. آیت نمبر 7 دیکھیں, کیا لم نہیں ترا, کیا نہیں دیکھا آپ نے, ان اللہ, بلا شبہ اللہ, یعلم, جانتا ہے, ما, جو کوئی, فی السماواتی, آسمانوں میں ہے, وما فی الارضی, اور جو کچھ زمین میں ہے, ما یکونو, نہیں ہوتی, من نجوا, کوئی سرگوشی, سلاستی, 3 آدمیوں کی, الا, مگر, ہوا وہ, رابعہم, جبکہ وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بات کلیئر ہوگی نا. اب یہ سرگوشی کیا ہے, وسپرنگ ہے. اب یہ دیکھیں ایک معاشرتی احکامات ہیں کہ یہ دیکھیں یہ خوبصورتی ہے کہ ایک معاشرے کے اندر یہ خسر پسر کرنا, سرگوشیاں کرنا. اب یہ دیکھیں یہ ساری بحث اس پہ چلے گی آیت نمبر 7 سے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں ہوتی کوئی سرگوشی 3 کی, مگر ان میں چوتھا کون ہوتا ہے, رابعہم, مگر وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے. یہاں پہ آپ لوگ لکھیں سورہ حدید 4, سورہ حدید آیت 4 ابھی ہم لوگوں نے پڑھی ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ كُنْتُمْ, یہ بھی ہم نے سورہ حدید آیت 4 پڑھی ہے ہم نے نا, رائٹ. اچھا, اس کے بعد دیکھیں, ولا خمسطن, اور نہ 5 آدمیوں کی, الا, مگر, ہوا سادسہم, یعنی اگر 5 جو سرگوشیاں کریں گے تو وہ چھٹا ہوتا ہے. ولا ادنا, اور نہ کم, من ذالکا, اس سے, ولا, اور نہ اکثر, زیادہ, الا, مگر, ہوا وہ, معہم, وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اینما کانو, جہاں کہیں بھی وہ ہوں, رائٹ. یہ سورہ حدید آیت 4 میں ہم نے اسی طرح کا مفہوم سارا پڑھا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں جہاں کہیں بھی وہ ہو. ثم, پھر, ینبئہم, پھر وہ خبر دے گا انہیں, بما, اس کی, جو عملو, جو انہوں نے عمل کیے, یوم القیامہ, قیامت کے روز. اب یہ دیکھیں نا, یہ وہی ہے, نہ جھوٹ بولنے والا پکڑا جاتا ہے, نہ زیادتی کرنے والا پکڑا جاتا ہے, یہاں تو کوئی پکڑا نہیں جا رہا. ٹھیک ہے نا. یہ سب پکڑ کس دن ہوگی, وہ پھر روز قیامت ہوگی, کہ پھر وہ خبر دے گا انہیں جو انہوں نے عمل کر کے آئے. یہی ایک قانون ہے جو کہ پھر وہ, جو ایک عام بندہ ہوتا ہے نا, پھر جو کتاب و سنت سے دور, وہ پھر اس چیز کو نہیں سمجھتا. وہ پھر اس کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ تو جھوٹ بول کے بھی کامیاب ہے, یہ تو رشوت لے کے بھی کامیاب ہے. لیکن یہ قاعدہ قانون اللہ تعالیٰ کا ہے جس پہ آج یہ کائنات قائم ہے. یہ مہلت کا قانون ہے کہ وہ ابھی تو نہیں پکڑا جائے گا, لیکن وہ قیامت کے دن پھر چھٹے گا نہیں, کیونکہ اس کے سارے عمل جو ہیں وہ ریکارڈڈ ہے. ٹھیک ہے نا. یہ یہاں پر ایک عام بندے کی بات ہو رہی ہے, جو بالکل جو قرآن سنت سے ذرا ہوتے ہیں نا, ان کی ایک اپنی سوچ ہوتی ہے. وہ عام بندہ پھر کنفیوز ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو دیکھے کہ وہ کس کو دیکھے, کہ وہ تو یہی دیکھ رہا ہے کہ جو غلط کام کر رہا ہے وہ تو بہت زیادہ پھل پھول رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ کہاں ہے کہ پھر وہ خبر دے گا انہیں جو انہوں نے عمل کیے ہیں روز قیامت. یہ مہلت کا قانون ہے کہ ابھی تو تم لوگ کرتے چلے جاؤ. ٹھیک ہے, جس کو احساس ہو گیا اس نے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی, اور جس کو نہیں ہوا, یہ سب اب اپنے اعمال نامے کے ساتھ جب حاضر ہوں گے تو پھر انہوں نے جو عمل کیے ہوں گے وہ ان کو خبر دے گا. ان اللہ, بلا شبہ اللہ, بکل شیء, ہر چیز کو, علیم, خوب جاننے والا ہے. اچھا, آیت نمبر 8 میں آپ لوگ پہلے ہی لکھ لیں کیونکہ ہم مدنی دور میں ہیں. تو یہ منافقین کا ذکر ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ وہی منافقین ہے جو کہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے پھر جو ایمان لائے تھے. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 8, کیا لم نہیں ترا, کیا نہیں دیکھا آپ نے, الذین, ان لوگوں کی طرف, نہو, وہ روکے گئے تھے, ان النجوا, سرگوشی کرنے سے. ٹھیک ہے نا. 7 اور 8 میں بھی وہی والی بات ہے, یہ جو خسر پسر کرنا محفل کے اندر, کہ نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جو روکے گئے تھے, یعنی اس بات سے کہ سرگوشی کرنے سے, ثم یعودون, پھر وہ لوٹتے ہیں دوبارہ, لما, اس چیز کی طرف, نہو, وہ روکے گئے تھے, انہو, اس سے, جبکہ ان کو منع کیا گیا تھا کہ یہ محفل کے آداب کے خلاف ہے, تو اس طرح سرگوشیاں نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں یہ منافقین کا انداز تھا. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں نا, اس سے مورال خراب ہوتا ہے. دوسرا, اچھا, اب وہ ساری محفل لگی ہوئی ہے, اب یہ منافقین ایک تو الگ سے بیٹھ جاتے تھے, یہ تفسیر میں سارا, اچھا, الگ سے بیٹھ کے پھر گزر پزر کرنا, جس سے دیکھیں اہل ایمان کے دل میں آئے گا نا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے بھئی, کہیں ہماری بات تو نہیں کر رہے. فطرتن ہے یہ, فطرتن آ جاتا ہے. تو اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ جب اس طرح سے محفل ہو تو اس میں اس چیز کا روکا گیا ہے ان کو کہ وہ سرگوشی نہ کیا کریں. اچھا, پھر اس کے بعد وہ دوبارہ کرتے ہیں, پھر وہ لوٹتے ہیں اس طرف جبکہ وہ روکے گئے تھے اس سے. آگے دیکھیں, وَيَتَنَاجَوْنَ, وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں, بالاسم, گناہ کی, والعدوان, اور زیادتی کی, ومعصیت الرسول, اور رسول کی نافرمانی کی. یہ پھر وہی والی بات ہے کہ وہ دیکھیں منافقین کے بارے میں ہم تھرو آؤٹ پڑھ رہے ہیں نا, کہ یہ نہ یہودیوں کے تھے, نہ یہ مسلمانوں کے تھے, نہ یہ ادھر کے تھے, نہ یہ ادھر کے تھے. تو ان کا بیسکلی کیا تھا, یہی کہ رسول کی نافرمانی. یہ دیکھا دیکھی تو ایمان لے آئے تھے, لیکن ان کے دلوں میں نہیں تھا یہ در حقیقت. اچھا, اس میں پھر آپ لوگ وہی ذہن میں رکھیں, منافقین کا سردار کون ہے, عبداللہ بن ابی تھا. اس کی کیوں یہ نفرت اور حسد اتنی آ گئی تھی, کیونکہ
جس دن اس کی تاج پوشی تھی، یہ آپ ذہن میں رکھا کریں، خزرج کا آدمی تھا یہ، اور خزرج جو ہے وہ بڑا قبیلہ تھا، اوس چھوٹا قبیلہ تھا، خزرج بڑا قبیلہ تھا، یہ خزرج کا آدمی تھا عبداللہ بن ابی. تو یہ جو تھا یہ منافقین کا سردار یہی ہے. کیوں؟ کیونکہ رئیس المنافقین اس لیے بنا کہ جس دن اس کی تاج پوشی تھی اسی دن اللہ تعالیٰ نے صورتحال بدلی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. وہ تشریف لائے تو اس کا حسد بڑھ گیا اور اس کی وہ تاج پوشی کینسل ہو گئی. تو یہ دیکھیں، یہ اور اس کا گروپ رہا ہی اسی کاموں میں کہ رسول کی نافرمانی سے. اچھا، رسول کی نافرمانی اور زیادتی میں دوسری اہم بات کیا تھی کہ دیکھیں آج آپ اور میں، ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے لیے احادیث ہے اور یہ ہمارے پاس ساری سنت ہے، قرآن ہے. لیکن اس وقت، اس زمانے میں مدینہ میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے. جب خود موجود تھے تو اس کو شخصی اطاعت کہتے ہیں کہ اس وقت وہ ان کے سامنے خود موجود تھے اور ان کو تھا کہ ہمیں اپنی بات نہیں ماننی، ان کی بات ماننی ہے. تو منافقین کے لیے سب سے بھاری تھی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اطاعت تھی کہ ہمیں اپنی بات نہیں، اس کو چھوڑ کے ان کی بات ماننی ہے، جبکہ وہ تو اللہ کے رسول تھے. اچھا، اب یہ تو منافقین کا تھا نا. صحابہ کو دیکھیں کیسے انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ کون سا حکم آئے اور ہم مانیں. لیکن یہ منافقین کا رویہ تھا کہ ان سے ذاتی اطاعت ان کے لیے ان کو بہت مشکل لگ رہی تھی. تو یہ ہے کہ وہ سرگوشیاں کرتے تھے اور وہ اس گناہ کی اور زیادتی کی اور رسول کی نافرمانی کی، کہ وہ اسی اس میں ان کا دماغ چلا کہ بھئی ٹھیک ہے، یہ شخصی اطاعت ہمیں ان کے لیے بہت بھاری ہوتی تھی منافقین کے لیے. وہ اور اذا جب جاؤ کا، وہ آتے ہیں آپ کے پاس، ٹھیک ہے، حیو کا، تو وہ دعا دیتے ہیں، سلام کہتے ہیں آپ کو، بما، اس کلمے کی، لم یحیی کا، جو نہیں دعا دی آپ کو، بھی، اس کے ساتھ، اللہ اللہ ہے. اچھا، یہ جو ہے آیت نمبر 8، اس میں آپ کو حدیث ہی بتاتی ہوں، ٹھیک ہے. یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ یہ جو ہے نا کہ وہ آتے تھے آپ کے پاس، وہ آپ کو دعا نہیں دیتے تھے بلکہ وہ بات کہتے تھے جو ان کو نہیں کہنی چاہیے تھی. یہاں پہ آپ لوگ لکھیں سورہ نساء 86، کیونکہ یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں، اس میں یہ جو عربوں کے ہاں رواج تھا نا، یہ جو ابھی بھی ہے، یہ مساء الخیر کہنے کا اور صباح الخیر کہنے کا، یہ عربوں کے ہاں رواج تھا، ٹھیک ہے نا. یہ عربوں کے ہاں رواج تھا اور اس کا منع بھی نہیں ہے، آج بھی وہ آتے ہیں لوگوں کے میسج، ٹھیک ہے نا. تو عربوں کے یہاں حیاک اللہ بہت کہا جاتا تھا. یہ لف یا بڑے ہے والا، حیاک اللہ کا مطلب ہوتا تھا کہ اللہ تمہیں لمبی زندگی دے، دراز زندگی دے، تمہیں بڑی اچھی زندگی دے. یہ عربوں کے ہاں رواج تھا، ٹھیک ہے نا. اس میں کیونکہ اب یہ تو شرعی قانون آتے گئے نا، تو اس میں پھر سورہ نساء 86 میں باقاعدہ کیا آیا، اس میں وہ آیت ہے سورہ نساء 86 کی کہ ان سب سے زیادہ بہتر ہے کہ السلام علیکم کہو، ٹھیک ہے نا. ہمیں حکم آ گیا، منع نہیں کیا گیا اس کا بھی، لیکن ایک ہوتا نہیں کہ بہتر سے بہترین، تو گریٹنگز کیا آ گئی کہ اب السلام علیکم کہا کرو. تو یہ سورہ نساء 86 آرڈر آ گیا. کلیئر ہو گیا نا آپ لوگوں کو کہ جب شرعی احکامات آ رہے تھے تو السلام علیکم کا جو حکم ہے، بلکہ وہ پوری آیت ہے کہ اس کا جواب اور اچھے طریقے سے دو کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو. یہ پوری آیت ہے سورہ نساء 86. کلیئر ہو گیا؟ اچھا، اب یہ احکامات بھی آ گئے اس میں. اب یہ مدنی دور ہے، یہ لوگ کیا کرتے تھے، اب اس میں آپ کو حدیث بتاتی ہوں اس کی، صحیح بخاری کی. یہ دیکھیں، یہ ہے اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں سلام کا طریقہ بتایا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو، لیکن یہ یہودی، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو اس کی بجائے السلام علیکم کہتے، ٹھیک ہے نا، لام ہٹا دیتے، السلام علیکم کہتے یا علیکہ کہہ دیتے، ٹھیک ہے. السلام علیکم ان کو کہہ دیتے تھے یا علیکہ کہہ دیتے تھے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو جواب میں یہ فرمایا کرتے تھے وعلیکم، کہ اور تم پر بھی ہو. تو السلام سے سلام ہٹانے سے کیا ہوتا تھا کہ اس کا مطلب آتا تھا کہ تم پر ہلاکت ہو، تم پر موت وارد آ جائے. یعنی السلام سے لام ہٹا دیتے تھے، السلام علیکم کہہ دیتے تھے، اور اس سے کیا ہوتا تھا، سننے والے کی اس میں کوئی بات سنی، ایک دم لام، بالکل لام سائلنٹ کر دیتے تھے، تو اس سے ترجمہ بدل جاتا تھا کہ تم پر موت وارد ہو. اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب میں یہی فرمایا کرتے تھے وعلیکم، اور تم پر بھی، یا کہا کرتے تھے وعلیکہ، اور تم پر ہی ہو. تو اس پہ مسلمانوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تاکید فرمائی گئی کہ جب کوئی اہل کتاب تم میں سلام کرے تو تم ان کو علیکہ ہی کہا کرو، ٹھیک ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ یہاں اس کلمے کے، وہ آتے تھے آپ کے پاس دعا دیتے، سلام کرنے، اس کلمے کے ساتھ جو اللہ نے نہیں کہا تھا. اللہ نے تو حکم دیا تھا السلام علیکم کہو، یہ لام ہٹا دیتے تھے، اس سے ترجمہ بدل جاتا تھا، جبکہ یہ آرڈر آ چکا تھا سورہ نساء 86 میں، ٹھیک ہے نا. یہ یہودیوں کی سازش ہے، کیونکہ یہ منافقین یہی کرتے تھے نا، ادھر مسلمانوں کے ساتھ بھی مل جاتے تھے، جب فائدہ دیکھتے تھے تو یہودیوں کے ساتھ مل جاتے تھے. تو یہ حرکت بھی یہودیوں کی بتائی گئی ہے صحیح بخاری میں.
وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے تھے فی انفسہم اپنے نفسوں میں لولا یعذبنا اللہ کیوں نہیں اللہ ہمیں عذاب دیتا بما نقول بے وجہ اس کے جو ہم یہ باتیں کر رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں وہ جو السلام علیکم کہتے تھے اس پہ ان کو یہ تھا کہ اگر رسول اللہ سچے نبی ہیں تو ہمیں تو فوراً عذاب آ جانا چاہیے. ٹھیک ہے نا کہ ہمیں کیوں عذاب نہیں آتا اس وجہ سے جو ہم کہتے ہیں. لیکن یہاں پھر ذہن میں رکھیں یہ وہی قاعدہ قانون ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو پکڑ آتی ہے وہ نہیں, وہاں مہلت کا قانون ہے, مہلت کا قانون چلتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ان کی بات بتائی گئی کہ ان کے نفسوں میں آتا تھا کہ ہمیں کیوں نہیں عذاب آتا جبکہ جو بات ہم کرتے ہیں. حسبہم کافی ہے ان کو جہنم 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 یسلونہا وہ داخل ہوں گے اس میں فبئس المصیر بس بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. ٹھیک ہے کلیئر ہو گیا. آیت نمبر 9 یا ایھا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو اذا جب تناجیتم تم سرگوشی کرو فلا تتناجوا تو تم نہ سرگوشی کرو. اب یہ دیکھیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سرگوشی جب تم آپس میں کرتے ہو تو تم یہ والی سرگوشی نہ کرو بالاسم والعدوان کہ کسی گناہ کے بارے میں یا کسی زیادتی کے بارے میں ومعصیت الرسول یا پھر کوئی ایسی بات جس میں رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے. تو یہ 3 کاموں سے منع کر دیا گیا کہ اس طرح کی سرگوشی آپس میں نہ کرو جس میں کسی گناہ کی بات ہو, زیادتی کی بات ہو یا رسول کی نافرمانی کی بات ہو. بلکہ اگر کرنی ہے وتناجوا بلکہ تم کرو سرگوشی بالبر والتقوی کوئی نیکی کی بات یا کوئی تقوی کی بات. دیکھیں کسی کو اچھا مشورہ دینا ہے, کسی کو کوئی نیکی کا کام بتانا ہے تو اس طرح سے کر لی جائے تو اجازت ہے. اچھا کوئی صدقہ خیرات کی بات کرنی ہے, کوئی اس طرح سے کسی کو گائیڈ کرنا ہے تو اس پہ دیکھیں اجازت بھی ہے وتناجوا بالبر والتقوی. ٹھیک ہے سرگوشی کرو نیکی کی, کوئی حق بات کی, کوئی کسی کو مشورہ اچھا دینے کی, اس طرح سے کرو. واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ سے الذی وہ ذات کے الیہ اسی کی طرف تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے. ٹھیک ہے آیت نمبر 10 انما بس انما النجوى بس بری سرگوشی تو من الشیطانی شیطان ہی کی طرف سے ہے. وہ یحزن تاکہ وہ غم زدہ کرے الذین ان لوگوں کو جو آمنو جو ایمان لائے ہیں. یہ پھر وہی معاشرتی آداب کے سب لوگ بیٹھے ہیں اس میں ایک شخص جو گزر بسر کر رہا ہے یا سرگوشی کر رہا ہے تو اہل ایمان کا دل غم زدہ ہو جائے گا جو بیٹھے ہوئے ہوں گے. تو یہ جو سرگوشی ہے یہ شیطان ہی کی طرف سے ہے تاکہ وہ غم زدہ کرے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. رائٹ ولیسا اور نہیں وہ بدارہم ضرر دینے والا انہیں شیئن کچھ بھی الا مگر باذن اللہ اللہ کے حکم کے. یہاں یہ بات بتا دی گئی کہ اہل ایمان جو ہے وہ اللہ پہ پورا بھروسہ رکھیں اور یہ شیطان جو ہے یہ ان کا کچھ بھی نہیں کر سکتا, ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا سوائے یہ کہ جب اللہ کا حکم ہوگا. وہ اللہ اور اللہ ہی پر فلیتوکل المؤمنون چاہیے کہ مومن اللہ ہی پر توکل کریں. آیت نمبر 11 دیکھیں یا ایھا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو اذا جب قیلا کہا جائے لکم تم سے تفسحو کہ تم کشادگی کرو فی المجالس مجلسوں میں ففسحو تو تم کشادگی کر لیا کرو یعنی کھلے ہو جا کرو, کھلے ہو کر بیٹھو یعنی اپنے جو سرکل ہے اس کو بڑا کرو. یفسح اللہ کشادگی کرے گا اللہ لکم تمہارے لیے. اچھا یہ آیت نمبر 11 پہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, یہ کشادگی پر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود نہ بیٹھے بلکہ اس کے لیے مجلس کے دائرے کو وسیع کر لو. ٹھیک ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اسی کو آپ کنٹینیو کریں. وہ اور اذا جب قیلا کہا جائے انشزو کہ تم کھڑے ہو جاؤ فنشزو تو تم کھڑے ہو جایا کرو. یرفع اللہ بلند کرے گا اللہ الذین ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے منکم تم میں سے والذین اور وہ لوگ اوتو دیے گئے علم درجات درجوں میں. واللہ اور اللہ بما ساتھ اس کے تعملون جو تم عمل کرتے ہو خبیر خوب خبردار ہے. آیت نمبر 12 یا ایھا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو اذا جب ناجیتم تم سرگوشی کرو رسول سے فقدمو تو پیش کرو یعنی دے دو بین یدی کیا دو نجواکم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ. اس کو یہاں ہم رکیں گے ورنہ یہ ایک دم کلیئر نہیں ہوگا. آیت نمبر 12 کا جو مفہوم ہے اس کا آپ لوگ دیکھ لیں کہ یہ کیوں ایک دم یہ آیت ورنہ کلیئر نہیں ہوگی. آیت نمبر 12 کے بارے میں ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم سرگوشی کرو رسول سے تو تم اب کچھ دے دیا کرو. یعنی اب یہ ٹیمپریری طور پہ یہ آرڈر آیا. اب یہ آرڈر کیوں آیا؟ یہ آرڈر ایسے سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں بات کرنی ہے تو اس کا تم ٹیکس دو یعنی اس کا تم پیمنٹ کرو.
اب آیت سمجھ آئی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم سرگوشی کرو رسول سے تو تم دے دیا کرو کچھ صدقہ، ٹھیک ہے. اچھا اب یہ کیوں حکم آیا؟ یہ پھر وہی کردار ہے کہ اب وہ جو رئیس المنافقین ہے عبداللہ بن ابی، جس کا کہ اس نے کیا رکھا ہوا تھا کہ ہر جمعے میں خطبے میں سب سے زیادہ اونچا ہو کے اس نے کہنا ہوتا تھا پہلی صف میں بیٹھ کے کہ لوگوں یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات غور سے سنو. یہ منافقین کا انداز تھا نا. اچھا اس میں اب یہ کیا کرتے تھے، بار بار آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں باتیں کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. اس بس بات، اچھا یہ کیوں کرتے تھے؟ اپنی اہمیت جتانے کے لیے، اپنی اہمیت کو دکھانے کے لیے آتے تھے ان کے پاس بہانے سے، اور کھڑے رہتے تھے، ان سے بات کرتے تھے، پھر کہتے تھے کہ ہم نے علیحدہ میں کرنی ہے. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح ان کی منافقین کی اس حرکت پہ یہ والی آیت نازل ہو گئی. کیا کہ اب تم جب رسول سے بات کرنا چاہو اور سرگوشی کی حالت میں تو تم پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، ٹھیک ہے نا. یعنی ایک حکم آ گیا، لیکن یہ ذہن میں رکھیں یہ ٹیمپریری حکم تھا. یہ ٹیمپریری حکم آ گیا کہ ٹھیک ہے اب تم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو گے تو تم پے کرو گے، تم صدقہ دو، کچھ بھی دو. تو اس پر میں آپ کو بتاؤں کہ کسی نے بھی یہ نہیں کیا، یعنی آتے ہی نہیں تھے. اس کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ منافقین تو پہلے ہی نہیں پیسہ خرچ کرتے تھے، وہ تو پہلے ہی انفاق سے گھبراتے تھے. تو ان کے لیے جب یہ اس طرح کا حکم آ گیا تو ان میں سے تو کوئی بھی نہیں آیا. تو یہ جب آیت نازل ہوئی ہے نا یہی والی سورہ مجادلہ کی، اس پہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک واحد شخص تھا جس نے اس حکم پر عمل کیا اور صدقہ دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں بات کرنے کی درخواست کی. رائٹ. ان سب کے منافقین کی منافقت جو ہے وہ ظاہر ہو گئی کہ یہ آیت نازل ہوئی تو کوئی بھی نہ آیا، ٹھیک ہے نا. ذالکہ یہ خیرن بہت بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، وہ اطہر یہ زیادہ پاکیزہ ہے، ٹھیک ہے نا. اس طرح تم رسول کو بار بار تکلیف دے رہے ہو تو اس لیے یہ حکم آ گیا. جبکہ ان کی کیا سوچ تھی منافقین کی کہ وہ بار بار اپنی اہمیت کے لیے، کہ دیکھیں وہ ہوتا نہیں ہے اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کہ ہم بار بار رسول کے پاس جا رہے ہیں، ہم بار بار ان سے بات کر رہے ہیں، اس پر یہ حکم آ گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ صدقہ دو، یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، وہ اطہروا زیادہ پاکیزہ ہے. فَإِن پھر اگر لم تجدو تم نہ پاؤ صدقہ، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ غفور الرحیم بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. آیت نمبر 13. اشفقتم، پھر دیکھیں اگلی آیت یہ 12 13 کریکٹڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اشفقتم، کیا تم ڈر گئے، ان اس بات سے تو قدمو کہ تم پیش کرو بین یدی نجواکم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقات صدقہ، ٹھیک ہے نا. اب تم اس بات سے بھی ڈر گئے، یعنی کہ اب تو کوئی بھی نہ آیا، کہ ایک واحد حضرت علی نے کہا ایک میں ہوں، اس کے بعد کوئی بھی نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ڈر گئے اس بات سے کہ تم پیش کرو پہلے کوئی صدقہ اپنی سرگوشی کرنے سے پہلے. فَإِذْ چنانچہ جب لم تفعلوا جب تم نے ایسا نہ کیا، وَتَابَ اللَّهُ تو متوجہ ہوا اللہ علیکم تم پر، یعنی اس کا کیا مطلب کہ وہ والا حکم منسوخ کر دیا گیا. یعنی وہ 12 میں جو آیت میں حکم آیا وہ ان کو وارن کرنے کے لیے تھا. یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ان کو کوئی بات نہیں کرنی تھی، یہ جسٹ ایک تکلیف دینے کے لیے آتے تھے، یا اپنی بات کے لیے آتے تھے، اپنی اہمیت جتانے آتے تھے، ٹھیک ہے نا. یہ منسوخ ہو گیا 13 میں ہی، یہ آرڈر منسوخ ہو گیا. پھر کیا کہا گیا، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ تو تم نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ تم زکات دو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور تم اطاعت کرو اللہ اس کے رسول کی، وَاللَّهُ اور اللہ خبیر خوب خبردار ہے، بما تعملون اس کے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو. آیت نمبر 14. کیا لم نہیں ترا کیا آپ نے نہیں دیکھا الذین ان منافقین کی طرف جنہوں نے تولو دوستی کی. اب یہ پھر وہی، اب دیکھیں کیسے کس سے دوستی کی، قومن ایسی قوم سے، غضب اللہ جن پہ اللہ کا غضب ہے، جن پہ اللہ غصہ ہوا ہے، علیہ ان پر. تو کون ہے؟ یہود ہیں. یہ آپ لوگوں کے قرآن میں لکھا ہوگا کہ منافقین کی طرف وہ لوگ جنہوں نے دوستی کی ہے ان سے. اب غضب اللہ کون ہے جو ہم سارا دن سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس پہ آپ لوگ لکھ لیا کریں کہ مغضوب علیہم، یہ غضب ہے، اللہ ان پہ بہت غصہ ہے، بہت اللہ کے غضب کے مستحق ہیں جو آج کے یہود ہیں. اور دیکھیں قرآن میں یہ ٹوٹل ان کی نافرمانیوں کی بات مسلسل ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ یہ سابقہ امت مسلمہ ہے، یہ غضب کی مستحق ہیں. کیوں؟ کیونکہ آج یہ تمام نشانیوں پہچاننے کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں، اور اس قرآن پہ بھی ایمان نہیں لا رہے اور آخری نبی پہ بھی. تو جہاں پہ بھی غضب اللہ کے غصہ ہوا اللہ ان پر، کون؟
مغضوب علیہم قوم یہودی، ما ہم نہیں ہے وہ، منکم تم مسلمانوں میں سے، ولا منہم نہ ان یہودیوں میں سے. ٹھیک ہے، اب یہ منافقین بھی آگے کہ نہ یہ منافقین تمہارے ہیں نہ ان یہودیوں کے ہیں. وَيَحْلِفُونَ بلکہ وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، علی الکذب اس جھوٹ پر کہ وہ مومن ہے. یعنی ان کا مسلمان کہنا بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں کا کہ یہ بھی جھوٹ ہے جو یہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں. حالانکہ ہم وہ یعلمون، حالانکہ وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں. عبد اللہ تیار کیا ہے اللہ نے لہم ان کے لیے عذاباً شدید نہایت سخت عذاب. انہم بلا شبہ وہ لوگ سا برا ہے ما جو کانو وہ یا سوری کانو یعملون وہ جو عمل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیں. اتخذوا انہوں نے بنا لیا ایمانہم اپنی قسموں کو، جنتن کیا ڈھال، فصدو. اب یہ جو ہے نا فصدو، اس کا جیسے ڈاکٹر صاحب نے ایکسپلین کیا ہے کہ سواد دال جب تشدید لگ جاتی ہے، سدو یا سدو کا مطلب کہ خود بھی رک جانا، دوسرے کو بھی کوشش کرنا کہ یہ نہ کرے. یعنی خود بھی رک جاؤ اور دوسرے کو بھی روک دو، یہ بھی نہ کرے. تو یہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے روکا ان سبیل اللہ اللہ کی راہ سے. فلہم تو ان کے لیے عذاب مہین رسوا کن. یہ آپ لوگ یاد کریں، یہ جو تبوک کا سفر تھا اس میں ہم نے یہ سورہ توبہ میں سارا پڑھا تھا کہ وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ بہت گرمی ہے مت نکلو اتنا، یہ اس طرح کی باتیں کرنا. اس طرح سے دیکھیں دوسرے کا ایمان بھی ڈگمگائے، ہے نا. تو اس طرح سے یہ ہے اللہ کے راستے سے روکنا کہ خود تو نہیں کر رہے دوسرے کو بھی وہ کر کے اس کا ایمان بھی خراب کرنا. یہ اس طرح کی ایک مثال ہے، جیسے کہ آپ خود نہیں کر سکتے تو خاموش رہے نہ کہ دوسرے کے ایمان کو بھی پھر کمزور کریں اس طرح کی بات کر کے. تو انہوں نے روکا اللہ کی راہ سے، یعنی خود بھی روکے دوسروں کو بھی روکا. تو ان کے لیے بہت رسوا کن عذاب ہے. لن تغنیا ہرگز نہیں فائدہ دیں گے ان کو ان کے ماں ولا اولاد نہ کی اولاد من اللہ اللہ کے عذاب سے بچانے سے شیئن کچھ بھی. ٹھیک ہے نا، ان کے یہ دو ہی مسئلے تھے. وہ دیکھیں نا تبوک کی جنگ اور ان سب میں کیا تھا، اپنے مال نہیں نکالا جاتا تھا کہ ہر وقت جنگ کے احکامات آ رہے پھر مال نکالیں، ایک مال اور ایک اولاد. تو یہی دو تھے، تو اللہ نے کہا یہ دونوں ان کے کچھ کام نہ آئیں گے. اولئک اصحاب النار یہی ہیں دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. آیت نمبر 18 یوم جس دن یبعثہم اللہ دوبارہ اٹھائے گا ان کو اللہ جمیعا سب کو، فیحلفون تو وہ قسمیں کھائیں گے، لہو اس کے سامنے، کما جیسا کہ یحلفون لکم جیسے وہ قسمیں کھاتے تھے تمہارے سامنے. ٹھیک ہے نا، وہ یحسبون وہ گمان کریں گے. یہ آپ دیکھیں نا، یعنی قیامت کے دن بھی وہ وہی حرکت کریں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا جیسے اب اس وقت دنیا میں یہ جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں اور جس طرح تمہارے سامنے کھا رہے ہیں، یہ اسی طرح کی جھوٹی قسمیں قیامت کے دن بھی کھائیں گے جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اچھا کیوں کھائیں گے، یہ اس کا دیکھیں جواب. وہ یحسبون کیونکہ وہ گمان کریں گے، انہم کہ بے شک وہ علی شیء کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہے. اب کچھ فائدہ کیا تھا، روزے رکھتے تھے، دور نبوی ان کو ملا ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے. یعنی یہ منافقین کی کیفیت دیکھیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، وہ اس گمان پر ہیں. یعنی یہ گمان ان کو لے کے رکھا ہوا ہے انہوں نے کہ یہ ہمیں بھی تو کچھ فائدہ ہو ہی جائے گا، آخر ہم ان کے ساتھ نمازیں پڑھ رہے ہیں روزے رکھ رہے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے کہ ابھی بھی ان کو وہ گمان ہوگا جس پہ وہ یہ غلط کام کرے جا رہے ہیں کہ وہ جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں اسی طرح کی جیسے وہ تمہارے سامنے کھاتے تھے، قیامت کے دن بھی کھائیں گے. اور وہ یہ گمان کریں گے کہ بے شک وہ ہے اللہ شعین کچھ فائدہ ہے، یہی جو انہوں نے نمازیں اور روزے رکھے ہوئے ہوں گے. جبکہ آپ لوگ دیکھیں ابھی سورہ حدید پڑھ کر آئے، آپ کو یاد ہے وہ جب پل صراط کا ہم پڑھ رہے تھے تو کیسے وہ آیات آئی ہیں کہ منافقین نے کہا ہم بھی تو تمہارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہم بھی تو کرتے تھے. تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا تھا، انہوں نے یہی کہا تھا کہ تمہارے مال اور اولاد نے ہی تمہیں فتنے میں ڈالے رکھا ہے. تو یہ وہ گمان ہے کہ یہ ہم نمازیں اپنی روزے ان کو یاد آئیں گے کہ ہم بھی تو مسلمان ہی کہلائے جاتے تھے. الا آگاہ رہو، انہم بے شک ہم وہی ہے، کاذبون وہ جھوٹے ہیں، استحوذوا غالب آ گیا علیہم ان پر شیطان فانساہم پس اس نے بھلا دیا انہیں ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، اولئک حزب الشیطان تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہے شیطانی لشکر. اب شیطانی لشکر کی دیکھیں ہم نے کتنی باتیں، جھوٹی قسمیں کھانا، سرگوشیاں کرنا، نبی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنا، خود بھی روکنا دوسرے کو بھی روکنا، اور پھر اس پہ سمجھنا کہ میں روزے دار بھی ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں تو مسلمان بھی کہلایا جاتا ہوں. یہ آپ نے دیکھا کس طرح شیطان وسوسے میں ڈالتا ہے. اور پھر شیطان بھی کون ہے، جو انسان کا
ازلی ابدی دشمن ہے، تو غالب آ گیا ان پر شیطان اور اس نے بھلا دیا انہیں اللہ کے ذکر سے۔ پھر یہ کیا ہے، اولئک حزب الشیطان، یہ ہے تمام شیطانی لشکر۔ لا یا آگاہ رہو، ان بے شک حزب الشیطانی، یہ شیطانی لشکر، ہم الخاسرون، یہ خسارہ پانے والے ہی ہیں۔ دیکھیں آج قرآن پڑھتے ہوئے تو ہم ان کو کتنے برے لفظوں میں یاد کر رہے ہیں نا، تو یہ تو ابھی اس دنیا کا حال ہے، ابھی آخرت کی رسوائی تو دیکھیں سب کی ہے کہ آخرت میں پھر ان کا کیا ہوگا، کہ یہ دنیا میں دیکھیں جب جب یہ آیات پڑھی جا رہی ہیں تو ان کے دیکھیں کیسے اعمال سامنے آ رہے ہیں کہ ان سے بچو، یہ ہمارے لیے یہی ہے نا سبق کہ اب ان سے بچو۔ یہ کون ہے، حزب الشیطان ہے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 20، ان الذین، بلا شبہ وہ لوگ، یحادون، مخالفت کرتے ہیں اللہ کی، و رسولہ، اس کے رسول کی، اولئک، وہی لوگ، فی الاذلین، اذلین ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں۔ اچھا یہ جو آیت نمبر 20 ہے اس میں آپ لوگ ضرور لکھیں، آیت نمبر 20 میں سورہ نساء 145، سورہ نساء 145، کیونکہ ڈاکٹر سر نے اس ازلین کو ایکسپلین کیا ہے، انہوں نے کہا یہ ازلین ایسے ہی ہے کہ ذلیل ترین لوگوں کا مطلب کہ جس کو وہ کہتے ہیں نا ہائر سپرلیٹو ڈگری، یہ وہ ہے کہ ذلیل ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوگا جنہوں نے مخالفت کی اللہ اس کے رسول کی، جس پہ سورہ نساء کی آیت نمبر ہے 145 کہ یقیناً منافقین آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور تم اس وقت ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے رکھے، یعنی یہ بھی دیکھیں کردار ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ کون ہے، کہ جو کہ سپرلیٹو ڈگری میں ہے، جو کہ سورہ نساء 145 لکھیں، جو کہ کلیئر آیت ہے منافقین کے بارے میں۔ آیت نمبر 21، کتب اللہ، لکھ رکھا ہے اللہ نے، لأغلبن، کہ ضرور غالب آؤں گا، ضرور غالب آؤں گا، انا و رسولی، میں اور میرے رسول، ان اللہ، بلا شبہ اللہ، قوی عزیز، بڑا قوی ہے اور نہایت غالب ہے۔ یہ آیت دیکھیے بہت اہم ہے، یہ آپ لوگ جب کبھی لیکچر سنے نا، لوگ یہ بڑے علماء کوٹ کرتے ہیں کہ یہ جو حضرت عیسیٰ کا اٹھایا جانا اور حضرت زکریا، حضرت یحییٰ کا قتل ہو جانا، تو اس پہ یہ آیت کوٹ کی جاتی ہے کہ یہ سورہ مجادلہ کی آیت بڑی اہم ہے کہ اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ ضرور غالب آؤں گا میں اور میرے رسول۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے تو اللہ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا کہ میں اور میرے رسول تو غالب آ کے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، آج جتنی باطل طاقتیں ہیں، جتنی شیطانی قوتیں ہیں، یہ سب یہ کمزور ہیں۔ یہاں آپ لوگ لکھیں سورہ صافات 173، سورہ صافات 173، وہ یہی ہے، اس کا مفہوم یہی ہے کہ ہم، یہ بات تو پہلے سے طے شدہ ہے کہ اپنے ان بندوں کے لیے جن کو ہم رسول بنا کر بھیجتے ہیں، ان کی ہم لازماً مدد کی جائے گی اور یقیناً ہمارا لشکر ہی غالب آ کے رہے گا۔ یعنی سورہ مجادلہ میں آپ نے دیکھا یہ دو لشکر ہیں اس وقت، دیکھیں اس وقت بھی ہے دنیا میں یہ دو لشکر ہیں، ایک جو اسلام کے خلاف چل رہا ہے، ایک جو پھر حزب اللہ ہے اور حزب الشیطان ہے، ایک حق ہے ایک باطل ہے، اور یہی کشمکش ہے دیکھیں۔ تو اس پہ یہ آیت نمبر 21 پھر بہت اہم آیت ہے یہ سورہ مجادلہ کی۔ اچھا آیت نمبر 22 تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ بہت ہی اہم کس لحاظ سے ہے۔ اب آیت نمبر 22 میں یہ دیکھیں، یہ جو سائملٹینیس ایک کنٹراسٹ نہیں چلتا قرآن کا، جہاں جہنم کی آیتیں آتی ہیں وہاں جنت کی بھی آتی ہیں، تو اسی طرح جہاں حزب الشیطان کا ذکر ہے وہاں حزب اللہ کا بھی ذکر ہے۔ اب حزب اللہ جو ہے اس کے بارے میں ذرا سا یہ ڈاکٹر سرار نے جیسے بیان کیا، میں ذرا وہی پڑھوں گی اس کا، کہ اب حزب اللہ میں کون سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ حزب اللہ میں کہلائے جاتے ہیں۔ دیکھیں اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اگر کسی مسلمان کا کوئی رشتہ دار، چاہے وہ اس کا باپ ہے، چاہے وہ اس کا بیٹا ہے، چاہے وہ اس کا بھائی ہے، تو وہ کافر اور مشرک ہو یا وہ اسلام کی مخالفت میں باقاعدہ سرگرم عمل ہو، یا تو وہ کافر مشرک ہوگا جو اس دور میں کنڈیشن تھی، یا وہ اسلام کی مخالفت میں عمل کر رہا ہے، تو اس مسلمان کے لیے لازم ہے کہ اس کے ایمان کی تلوار اس دشمن خدا کے ساتھ موجود اپنے رشتے کو کاٹ کے پھینک دے اس رشتے کو۔ لیکن اگر کوئی مسلمان ایسا کرنے میں ناکامیاب ہو سکا اور کسی ایسے فرد کے ساتھ اس کا قلبی تعلق مسلسل رہا جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں عمل کر رہا ہے، تو ایسا مسلمان حزب اللہ سے خارج سمجھا جائے گا۔ تو اس لحاظ سے بہت سخت آیت ہے، اس میں پھر حوالے یہ عرب کے یہ اس کے ہی دیے گئے ہیں جب ہم سیرت پڑھتے ہیں کہ غزوہ احد میں بھی دیکھیں اور غزوہ بدر تو آپ لوگوں کو یاد ہوگی، جب وہ سارے کے سارے 70 قیدی آئے تھے، وہ 70 قیدی کون تھے؟ کسی میں کوئی سگا چچا تھا، کسی میں کوئی سگا باپ تھا، ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اس میں تھے ابو العاص، تو وہ سب سگے رشتہ دار تھے۔ جبکہ حضرت عمر کا آرڈر آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم میں سے ایک ایک بندہ اپنے ہی سگے کو خود اپنے ہاتھ سے تلوار سے مارے، کہ یہ ہے
کہ یہ حق اور باتیں جو ہے یہ حزب اللہ حزب الشیطان پھر کہلائے جاتے ہیں، کہ حزب اللہ میں کیا ہے کہ یہ بہت جو قریبی رشتے ہیں، یا تو وہ پھر کافر اور مشرک ہیں، یا اگر وہ اسلام کی مخالفت میں کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں تو ان سے پھر کوئی بھی تعلق نہیں رہتا۔ اب آپ اس کو دیکھیں آیت نمبر 22 کو، لا تجدو نہیں پائیں گے آپ قومن ایسی قوم کو یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کون؟ کفار اور مشرکین، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور روز آخرت پر، یوادونا کہ وہ دوستی کرتے ہوں، من ان سے جنہوں نے حادہ مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی، ٹھیک ہے نا، نہیں پائیں گے آپ ایسی قوم کو جو ایمان رکھتے ہوں اللہ اور روز آخرت پر، کہ وہ دوستی کرتے ہوں ان سے جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کی، وَلَوْ اگرچہ کانو وہ ہوں آباءہم ان کے باپ، یا پھر ابناءہم ان کے بیٹے، او یا پھر اخوانہم خواہ وہ ان کے بھائی ہوں، او یا پھر عشیراتہم یا پھر وہ ان کے قبیلے میں سے ہوں، اولئک یہ لوگ کتب اللہ نے لکھ دیا فی قلوبہم ان کے دلوں میں ایمانہ ایمان، پختہ ایمان، وَأَيَّدَهُمْ اور اللہ نے ان کی مدد فرمائی، تائید کی، مدد فرمائی، بروح ایک روح سے، منہ اپنی طرف سے۔ اب یہ روح دیکھیں، اب یہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی جو مدد آتی ہے اب وہ فرشتوں کی بھی طرح ہو سکتی ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ ایسی چیزیں جو پھر دیکھنے والی نہ ہو، یہ اللہ کی مدد کہلائی جائے گی، کہ پھر اللہ ان کی مدد کرتا ہے ایک روح کے ساتھ اپنی طرف سے، وہ یدخلہم اور وہ داخل کرے گا انہیں جنات ایسے باغات میں تجری چلتی ہیں من تحتها ان کے نیچے انہار نہریں خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ٹھیک ہے نا، راضی ہو گیا اللہ ان سے اور وہ راضی ہو گئے اس سے، اللہ سے، اولئک حزب اللہ تو پھر یہ ہیں اللہ کا گروہ، یہ لوگ ہیں اللہ کا گروہ، اللہ آگاہ رہو، یاد رہو، ان بے شک یقینا حزب اللہ اللہ کا گروہ، ہم وہی لوگ ہیں مفلحون یہی فلاح پانے والے ہیں۔ یہاں آپ لوگ لکھیں سورہ مائدہ، ہم لوگ پڑھا ہے نا سورہ مائدہ 56، سورہ مائدہ 56 میں ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ یقیناً اللہ کی جماعت کے لوگ ہی غالب آ کے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے، کہ دیکھیں اتنی خوبصورت یہ آیت ہے کہ وہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ یہ صورت کمپلیٹ ہوتی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔